بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اے جوانوں، مرد، خواتین اور بیٹیاں، اگر آپ نے کوئی گناہ انجام دیا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے کہ کسی کے سامنے اس گناہ کو بیان کریں۔ اپنے دوستوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، اپنے والدین، شوہر یا زوجہ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے حرام ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو بیان کیا جائے۔ کیوں حرام ہے گناہ کو بیان کرنا؟ انسان کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا کروں اور کسی سے اظہار کروں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ انجام دیے ہیں، برائیوں کا میں مرتکب رہا ہوں یا رہی ہوں، لیکن پروردگار عالم ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ وہ رب بندے سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اس کام کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گناہوں کو کسی کے سامنے بیان کرو، رب کریم فرماتا ہے میری اجازت نہیں ہے کہ میرے بندوں کے سامنے تم اپنی آبرو ریزی کرو۔ ہاں اے بندے، اگر اپنے گناہوں کو بیان کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو خود میرے پاس آؤ، مجھ سے بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میں رازوں کو چھپا کر رکھنے والا ہوں۔ اس خدا کے لیے محال ہے کہ کسی کے پردے کو فاش کرے، کسی کے عیبوں کو آشکار کرے۔ اور کتاب ارشاد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ میں تاخیر شیطان کے ذریعے دھوکہ کھانے کی علامت ہے۔ تاخیر آج کل کرنا گمراہی کی علامت ہے۔ بہانہ تلاش کرنا خدا کے مقابلہ ہلاکت اور تباہی کی علامت ہے۔ اور گناہ پر اصرار اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ سمجھنا ہے۔ یعنی اگر انسان گناہ کر چکا ہے اور جانتا ہے، پشیمان ہے، نادم ہے، خدا کے حضور توبہ و استغفار کرنا چاہتا ہے، انسان کا دل مضطرب ہے کہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کروں اور دل کے بوجھ کو ہلکا کروں، تو جلد از جلد اسے چاہیے کہ خدا کے حضور توبہ کرے، خدا سے راز و نیاز کرے، خدا سے بات کرے تاکہ خدا اس کے گناہ کو معاف کرے۔ اور اس کی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کے بارے میں مزید کہنا چاہوں گی کہ معصومین کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ کوئی انسان، جو بھی انسان ہے، جب تک انسان کا وجود موجود ہے اس کے اوپر شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے۔ انسان گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے رب سے رابطہ رکھے، اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اولین کوشش تو یہ کرے کہ گناہ نہ ہو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، اور اپنے گناہ کی بندوں کے سامنے تشہیر نہ کرے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کوئی انسان توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو اور توبہ کرے اور اللہ اسے بخش دے۔ بے شک
کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ جو ضرور آئے گی اور کسی کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں کہ کب ہمارا وقت آن پہنچے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ انسان گناہ سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے، اور اگر گناہ ہو تو توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ وہ گناہ اگرچہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، فوراً بارگاہ الہی میں ندامت کے ساتھ توبہ کرے، تاکہ خدا پروردگار وہ رحم کرنے والا اپنی رحمت کے صدقے میں اپنے گناہ گار بندے کو بخش دے۔